بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہمارا سبق سورۃ ہود کی آیت نمبر 96 سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اس سے قبل پچھلی آیات میں فرعون، ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، ان تمام قوموں کا ذکر آیا، اور ان تمام قوموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور ان کے انجام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بات فرمائی۔ اس کے بعد اب اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن وہ لوگ، ان کی یہی ایک عادت اور طرز عمل اور وتیرہ تھا کہ یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کی بات بالکل مختصراً اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بات فرما دی کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، کہ یہ بستیوں کے بارے میں جو خبریں ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کو ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور آگے دوبارہ اللہ رب العالمین یہ بات دہرائیں گے کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، نہ آپ وہاں پر موجود تھے، نہ آپ کے ماننے والا کوئی وہاں پر موجود تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی جناب سے جب جس کو چاہا اور جتنا چاہا غیب کا علم عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قطعاً غیب کا علم نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبان مبارک سے قرآن میں 3-4 مقامات پر اس بات کی نفی کروائی کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ انہیں بتا دیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں غیب کے جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب قومیں ظلم کرنے والی ہوں، جب قومیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والی ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں 9ویں پارے کے شروع میں بیان فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اور اس سے پہلے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو اللہ نے وعدے فرما دیا میرا عذاب ان بستیوں پر آتا ہے، ہم ان بستیوں پر اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ وہی ظالمہ، وہ بستیاں جب ظلم کرنے والی ہوں، شرک کرنے والی ہوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہوں، تو پھر ایک ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ جب تک چاہتا ہے انہیں مہلت عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، جب ہم ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیں تو پھر مہلت نہیں دیتے، اور جب تک ان کو ڈھیل دیتے رہیں وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کب تک ہم نے ان کو ڈھیل دینی ہے تاکہ ان کے اوپر مکمل طور پہ حجت قائم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ مالک اس سورت کے آخر میں اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے رسول جس طرح ہم نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اپنے آپ کو بالکل اس کے اوپر الرٹ کر لیں، اپنے آپ کو اس کے اوپر مکمل اور سیدھا رکھیں۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کو بالکل سیدھا اور الرٹ رہیں، جس طرح میں اللہ انہیں حکم دے رہا ہوں اس کی تابعداری کریں۔ وَلَا تَطْغَوْا، نافرمانی نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی، عداوت نہیں کرنی، کیونکہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی سخت تنبیہ فرمائی اپنے رسول علیہ السلام کو اور اپنے ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، آپ کی محبتیں ان سے نہیں ہونی چاہیے، آپ کا جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات نہیں ہونے چاہیے، صرف ایک ہی جذبہ ہو اور وہ دعوت کا ہو کہ آپ انہیں دعوت دیں، آپ انہیں سمجھائیں، آپ ان کو اللہ سے ڈرائیں، لیکن جب تک وہ ایمان پر قائم نہ ہو جائیں آپ کے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو یہ چیز آپ کو آگ کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ اتنی سخت بات اللہ رب العزت نے فرما دی۔
لیکن ہم لوگ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور جب اللہ نے آپ کے بارے میں آگ کا فیصلہ کر دیا تو پھر یاد رکھو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہوگا جو تمہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی آگ سے اور اس کے عذاب سے بچانے والا ہو. پتہ یہ چلتا ہے کہ ظالموں کی محبت، نافرمانوں کی محبت نہ صرف کہ وہ جہنم تک لے جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کو مکمل برباد کر دیتی ہے. کامیابی اگر کسی محبت میں ہے تو وہ اللہ کی محبت میں ہے اور ایمان والوں کی محبت میں ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. میرے رسول دن کے دو کونوں میں نماز کا اہتمام کریں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اور جب رات چھا جائے اس وقت نماز کا اہتمام کریں. یہ دو نمازیں فجر اور عشاء کی یا فجر اور عصر کی، اس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے. خاص طور پر ان دو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. دونوں نمازوں کے بارے میں، فجر کے بارے میں اور عشاء کے بارے میں، فجر کے بارے میں اور عصر کے بارے میں احادیث اور اقوال بہت سارے آئے ہیں جن کے بیان کا یہ موقع نہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ دو نمازیں فجر اور عصر یا فجر اور عشاء، ان کی حفاظت کو خاص طور پہ لازم قرار دے دیا گیا. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اور اپنے رسول پر اللہ نے تہجد کو فرض کر دیا تھا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ہم نے اس تہجد کو آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے. تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جب رات چھا جائے، خوب اندھیری رات ہو جائے، ساری دنیا سو رہی ہو، تو آپ اس وقت بھی نماز کا اہتمام کیا کریں. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث لوگو افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنة بسلام. لوگو سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو. وصلوا باللیل والناس نیام. لوگو جب ساری دنیا سو چکی ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرو. اور چوتھی چیز اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو اللہ کی محبت میں کھلایا پلایا کرو. فرمایا ان چار اعمال کی وجہ سے تدخلون الجنت بسلام، اللہ تمہیں سلامتی اور امن کے ساتھ اپنی جنتوں کا داخلہ عطا فرما دے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات. نیکیوں کا اصول یہ ہے کہ نہ صرف اللہ ان کا اجر دیتا ہے بلکہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ سنن کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان سے گناہ ہوا. اور گناہ کس طرح کا کہ مکمل زنا نہیں کیا تھا، صرف بوس کنار کی حد تک بات تھی. اللہ سے ڈر گئے، مسجد آ گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. کہا کیا کر کے آئے ہو؟ کہا یہ عمل کیا ہے. کہا صبر کرو، اطمینان رکھو، بیٹھ جاؤ. نماز کا وقت ہوا، باجماعت نماز ادا کی. نماز کے بعد پھر وہ سامنے آ گئے. کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا صلیت آنفا، نماز نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی ہے. تو فرمایا اللہ کا قرآن نہیں جانتے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات؟ جب انسان توبہ کا ارادہ کر لے اور مکمل گناہ نہیں کیا، ابھی گناہ کا آغاز تھا، اللہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ گناہ مختصر ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو اس کے درمیان اللہ کا ڈر حائل ہو گیا اور تم بڑے گناہ سے بچ گئے. اور یہ تمہارا گناہ ان الحسنات یذھبن السیئات، تمہاری اس نیکی نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے. اصول بنا دیا کہ نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہیں، لیکن بڑے گناہوں پر جب تک توبہ کا اہتمام نہ ہو اللہ انہیں معاف نہیں فرماتا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ کسی کو ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کرتا، اللہ کسی کو ظلم سے برباد نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت برباد کرتے ہیں جب وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں. اور ساتھ فرما دیا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب بستیوں کے ماننے والے رہنے والے اصلاح پر ہوں، اللہ کے دین پر ہوں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں. اللہ رب العالمین نے فرما دیا تو پھر جان لو یہ بستیاں مبارک بستیاں ہیں اور میں ایسی بستیوں پر ظلم نہیں کرتا. میں ان کو ظلم کرتے ہوئے تباہ و برباد نہیں کروں گا. تباہ و برباد تب کیے جائیں گے جب یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہوں گے، جب یہ مصلح ہوں، اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، بھلائی کی دعوت دینے والے ہوں. یہ تو مبارک لوگ ہیں، میں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آپ ان کو کہتے ہیں جو تمہارا جی کرتا ہے کرتے رہو. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں.
کامیابی اگر اللہ کے ہاں ہوگی تو اطاعت کی بنیاد پر ہوگی، نافرمانی کی بنیاد پر کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب کہ آپ میرے رسول ان کو کہہ دیں اللہ کی آیتیں آ گئیں، اللہ کے احکامات آ گئے، سنا دیے، اس کے بعد اب تمہارے اوپر اور ہمارے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان حجت کا معاملہ ہو چکا ہے، اس کے بعد اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے حکم کے ذریعے سے معاملات کو کلیئر کر دے گا۔ اس کے بعد اگلی سورت یوسف، جو قرآن مجید کی ترتیب کے اندر 12ویں سورت ہے اور مکے میں نازل ہوئی۔ اصل میں یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے ان قصوں میں سے ایک قصہ ہے جس کے بارے میں اللہ مالک بیان فرماتے ہیں احسن القصص، یہ ایک بہترین قصہ ہے، اور یہ صرف قصہ نہیں ہے، اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے ایک برگزیدہ نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ ان کی زندگیوں میں کیا کیا مشکلیں آئیں، کیا کیا پریشانی آئیں، کیا کیا تکلیفیں آئیں، کون کون سے دکھ آئے، لیکن انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام اور منصب عطا کیا جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا منصب تصور کیا جاتا تھا۔ میرے رسول آپ بھی صبر کریں، میرے رسول آپ بھی اطمینان رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ پورا قصہ بیان کیا ہے، میں کوشش کروں گا بڑی اختصار کے ساتھ یہ قصہ آپ کے سامنے واضح کروں، لیکن ساتھ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے بھی ایک کمپیئر آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک تقابل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں دشمنی کس نے کی، یہاں دشمن کون تھا، وہاں زیادتی کرنے والا کون تھا، یہاں زیادتی کرنے والا کون تھا، آزمائشیں کون کون سی آئیں، تکلیفیں کون کون سی سہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن کن آزمائشوں سے بری تھی۔ ہم اس طرح سے کمپیئر کرتے ہوئے اس قصے کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اور اس کے کمپیئر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو بڑی ہی واضح اور روشن ہے، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، کھلی باتیں ہیں، روشن باتیں ہیں، ہر چیز روشن ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی بات اللہ فرما رہے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ اصل میں اللہ رب نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، یہ بات تو صحیح البخاری کی روایت سے ثابت ہے، نبی کا خواب وہ وحی ہوتا ہے، عام خواب نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں خواب دو طرح کے ہوتے ہیں عام انسانوں کے بارے میں، اچھے اور برے۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور سچے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزء 46 من النبوہ، نبوت کے 46ویں حصے میں سے اگر نبوت کو 46 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ وہ سچے خواب بھی ہوتے ہیں، اور یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احکامات بیان فرمائے۔ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نمبر 1 جو برا خواب دیکھے وہ کسی سے بیان نہ کرے، نمبر 2 اپنی کروٹ کو تھوکے، جس کروٹ پہ لیٹا ہوا تھا اس کروٹ سے اپنے رخ کو دوسری طرف کر لے، 2-3 دفعہ تھوکے، جس سائیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اس سائیڈ پہ تھوکے، اور اپنی کروٹ کو تبدیل کر لے، اور فرمایا اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کی پناہ مانگے کہ اللہ شیطان سے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور وہ خواب کسی کو بیان نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس نے وہ خواب کو بیان کر دیا تو وہ خواب اس کی زندگی میں آ جائے گا، اور اگر وہ بیان نہیں کرے گا تو وہ فرمایا ایک پرندے کی طرح ہے جو ہواؤں میں اڑ رہا ہو جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو ہمیں سمجھا دیا اور واضح فرما دیا۔ تو یہ نبی کا خواب تھا، یہ وحی تھا، یہ نبوت کی بنیاد تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول پر بھی وحی کے سلسلے کا زمانہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں میں رات کو کوئی خواب دیکھتا، صبح اس کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت ہوتا ہوا دیکھ لیتا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ میں انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند، ان کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، میرے بیٹے یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، کہ بیان کرو گے تو کیا ہوگا، تمہارے ساتھ حسد کرنے والے، دشمنی کرنے والے، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ دشمنی اور عداوت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول پر جب وحی آئی تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ جب اللہ کے رسول نے ساری بات سنائی تو ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا تھا، اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، یہ تو وہی ہے جو انبیاء پر وحی لے کے آتا رہا ہے،
میں اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اس وقت تمہارا ساتھ دوں گا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، حسد کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، عداوت کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تھا وہ مجھے کیوں نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا ہر نبی جو اپنی قوم میں اللہ کی دعوت لے کے آیا اس کے ساتھ یہی ہوا کہ دشمنی بھی کی گئی، عداوت بھی کی گئی، اور قوم نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے سے نکال دیا۔ کیا پتا چلا؟ یہاں پر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا خواب بیان نہ کرنا کیونکہ تیرے بھائی تیرے دشمن بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دشمنی کا آغاز اپنے خاندان کے لوگوں نے کیا، سگے چچا نے کیا۔ سب سے پہلی دشمنی کی آواز اپنے خاندان سے اٹھی۔ پتہ یہ چلتا ہے جہاں خاندان انسان کو مضبوط کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہاں پر خاندان اللہ کے رستے میں اس کے لیے سب سے بڑے حسد اور تباہی کے بھی سوداگر اور تباہی کا پیغام لانے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرداری سے کچھ نہیں لینا دینا تھا، لیکن آپ کے خاندان کی طاقت کا اللہ رب العزت نے آپ کو یہ فائدہ دیا کہ آقا علیہ السلام جہاں جاتے آپ کی بات سنی جاتی، آقا علیہ السلام جہاں جاتے آپ کی بات کو سنا جاتا، آپ کو عزت دی جاتی اور تکریم دی جاتی۔ لیکن جس دن آپ نے نبوت کی بات کی سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ یہاں بھی کہا کہ بیٹا خواب نہ بیان کرنا، سارے کے سارے تیرے دشمن بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کا شکار تھے اور وہ واضح طور پر کہتے تھے کہ کیا بات ہے ہمارے ابا جان ہم سے محبت نہیں کرتے اور یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک کام کرو اس کو قتل کر دیں۔ یہی منصوبے مشرکین مکہ بھی بنا رہے تھے کہ محمد اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہی منصوبہ بھائی بنا رہے ہیں، ادھر منصوبے بنانے والے خاندان کے لوگ، ادھر منصوبے بنانے والے بھائی، بالکل کمپیئر، ایک پیرالل لیول پہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ساری باتیں دکھائیں اور سمجھائیں تاکہ میرے رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا لیکن میں اللہ نے ان کو صبر کرنے کی تلقین دی اور انہوں نے صبر کیا، میں اللہ نے ان کو ان کے صبر کا بہترین پھل عطا کیا۔ ارادہ کیا قتل کر دو، ایک بھائی نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا، قتل بہت بڑا معاملہ ہے، ایک کام کرتے ہیں کسی چٹیل میدان میں، کسی کنویں میں، کسی دور دراز ویرانے میں یوسف کو پھینک آتے ہیں۔ انہوں نے پلان بنا لیا، پلان فائنل کر کے اب اس کے بعد ان کو یہ فکر تھی کہ ابا جان سے اجازت کیسے لیں، کیوں جناب یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، بہت انس رکھتے تھے، بہت قریب رکھتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام کے اندر وہ شفقت پدری کے ساتھ ساتھ جو باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس خواب کی وجہ سے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے میں نبوت کے آثار، نبوت کی نشانیاں اور نبوت کی باتیں اور وہ نبوت والی روحانیت ان کے اندر محسوس کرتے تھے، اس لیے ان کو جدا نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں نے ایک دن بلا پھسلا کے ابا جان کو کہا ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ہم پر یقین نہیں کرتے، آپ بھیجیں ذرا باہر نکلے، بچہ ہے کھیلے کودے گا تو کیا ہوگا، تھوڑی ہوا بدلی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گا، چلے ہم بھی ساتھ، ہم سارے کے سارے جا رہے ہیں، آپ بھی اسے ساتھ بھیج دیں، ہمارے ساتھ یہ شکار کرے گا، کھیلے کودے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا ابا جان ہم 11 ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے ہٹے کٹے ہیں، اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا جائے تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات کیا ہوگی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ لے جاؤ، لیکن خیال رکھنا اس کی حفاظت کرنا۔ قرآن کہتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اشارہ قرآن میں بھی ملتا ہے، جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے کے نکلے مارنا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کر دی، گالیاں نکالنا شروع کر دی، دھکے دینے شروع کر دیے، یہاں تک کہ کنویں کے پاس آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکنے لگے تو یوسف علیہ السلام رو رہے تھے، بھائیوں کے سامنے کہہ رہے تھے ایسا کیوں کر رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو، او فلاں بھائی، او فلاں بھائی۔ یوسف علیہ السلام جب بھی کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہ مجھے بچاؤ، وہی بھائی آگے سے مارتا، وہی بھائی آگے سے گالیاں نکالتا، غلیظ زبان استعمال کرتا، یہاں تک کہ دھکا دے کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن کون؟ اپنے پورے کے پورے قریش کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 2 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں قید ہو گئے۔ حالت یہ ہے کہ مکے کے اندر اتنی بڑی تکلیفیں اللہ کے رسول نے اٹھائیں،
طائف کے اندر وہ تکلیفیں اللہ کے رسول کو دی گئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے تھے، عائشہ وہ طائف میں دی گئی تکلیفیں وہ آج بھی مجھے یاد ہیں کہ میرے سر سے لے کے پاؤں تک خون ہی خون تھا، اور خون کا عالم یہ تھا کہ میری جوتی بھی خون کے ساتھ بھر چکی تھی اور میرے لیے قدم اٹھانا مشکل تھا کیونکہ خون جم رہا تھا اور میرے پیر میرے لیے حرکت دینا مشکل ہو رہے تھے. اتنی تکلیفیں. اور یاد رہے تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، ایمان پر آتی، ایمان والوں پر آتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہے انبیاء کو، فالامثل فالامثل، اور اس کے بعد پھر جتنے ایمان والا ہوگا، جتنے مضبوط ایمان والا ہوگا، اللہ اس کو آزماتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اور گھر آ کے اپنے باپ کو انہوں نے جھوٹی کہانی سنا دی، جھوٹی قمیض بھی لے آئے، ایک جانور ذبح کر کے اس کے اوپر اس جانور کا خون لگا کے جا کے ابا جان کو دکھا دیا کہ دیکھیں یہ یوسف کی قمیص ہے، اس کے اوپر خون لگا ہے، بھیڑیا آیا تھا اس کو کھا گیا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم کر رہے ہو میرا اللہ اس پر میری مدد کرے گا اور میں اس پر صبر کرتا ہوں. صبر کے علاوہ اور کیا چاہ رہا تھا، اور کر بھی کیا سکتے تھے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے اور اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. جیسے ہی تکلیف آئی شور اور واویلا نہیں کرنا بلکہ فوراً صبر کر لینا ہے. یہی صبر کا تقاضا ہے، یہی صبر کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جب وہ بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک رہے تو اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی اور انہیں کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف پریشان نہ ہونا، ایک دن آئے گا میں اللہ رب العالمین ان کے اس معاملے کو تیرے سامنے کھول دوں گا اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، میں اللہ تیری حفاظت کروں گا اور عزتیں دوں گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایک قافلہ آیا. اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی تفسیریں نقل کی ہیں کہ وہ بھائی وہیں پہ بیٹھے رہے، کوئی کہتا ہے چلے گئے، کوئی کہتا ہے وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ یہ قافلہ آیا اور انہوں نے جب پانی اپنا کنویں سے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو جناب یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی اور وہ ڈول کے ساتھ باہر آ گئے. تو قافلے والے خوش ہو گئے کہ یا بشرا ھذا غلام، یہ دیکھو یہ غلام ہے، یہ بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو انہوں نے ایک مال والی چیز سمجھ کے اپنے پاس چھپا لیا. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں 2-3 اقوال ہیں کہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ فَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ 20 درہم مختصر بالکل حقیر قسم کی پونجی میں جناب یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا. ایک قول یہ ہے کہ وہ چھپایا تھا قافلے والوں نے کہ یہ کسی کا بچہ نہ ہو اور کوئی اس کا وارث ہو جائے، پیدا ہو جائے، کوئی اس کی وراثت کا دعوے دار ہو جائے، ہم اس بچے کو اپنے پاس چھپا لیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تفسیر یہ ہے کہ بھائی وہاں بیٹھے رہے، کون آتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا، یہاں تک کہ وہ قافلے والے نے جب آ کے نکالا تو بھائیوں نے اس بات کو چھپا لیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. انہوں نے پوچھا یہ تمہارا تو کچھ نہیں لگتا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے، چھپا لیا اس بات کو. تیسری تفسیر یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ میرے بھائیوں کو مجھے واپس نہ کر دیں اور وہ مجھے قتل کر دیں، اب تو میں زندہ ہوں اور وہ دوبارہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس ڈر سے ان کے ذمے کر دیا اور اپنی آزادی کو قربان کر دیا کہ یہ جو میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں کریں، میں اپنے بھائیوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا. تو بہرحال یہ مفسرین نے تفسیریں نقل کی ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہم، اور عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں وہ 20 درہم تھے جن درہموں میں جناب یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچ دیا گیا. جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا. اس نے اپنی بیوی کو کہا یوسف علیہ السلام کا اکرام کرنا، عزت کرنا، ان کے مقام کا بہترین خیال کرنا. پھر یہاں تک فیصلہ کیا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے، اچھا غلام اور نوکر ثابت ہو جائے، اور اگر زیادہ فرما بردار ہوا تو ممکن ہے ہم اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ پہلی سٹیج تھی کہ کنویں سے نکال کے سیدھا ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے بعد عزیز مصر کے دربار میں، عزیز مصر کے گھر میں ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بندوبست فرما دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام بلوغت کو پہنچے آتیناہ حکما وعلما،
ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، جو اس وقت حکمت کی چیزیں تھیں اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو عطا کی، اور خاص طور پہ خوابوں کی وحی کی تعبیر کا بہترین ملکہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها، یہاں تک واقعہ آیا کہ گھر والی مالکن اس نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، وہ نفاست دیکھی، ایسی خوبصورتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات کی خوبصورتی کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، اور 100 میں سے 99 حصے کا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا۔ اتنے خوبصورت، خوبصورتی میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ دنیا کے آج کے خوبصورت مرد بغیر داڑھی کے تصور کیے جاتے ہیں، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان سیدنا یوسف علیہ السلام، اور ان کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی۔ انہوں نے عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کا نام بیان کیا گیا، اس نے اپنے بارے میں یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، دروازے بند کر لیے، اپنی طرف کہا ادھر آؤ اور میری طرف برائی کی نیت سے میری طرف آ جاؤ، میری طرف مائل ہو جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثواي، میرے اللہ نے مجھے یہ بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے مالک کے احسانات کو اس طرح ضائع نہیں کروں گا کہ میں اپنی مالکن کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر لوں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ تو مائل ہو ہی رہی تھی، وہ تو خود گر رہی تھی، لیکن قریب تھا کہ انسان ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو قرآن کہتا ہے لولا ان رأى برہان ربی، اللہ رب العالمین نے اپنے برہان اور دلیل کے ذریعے سے اور حجت کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اور اسی طرح جو اللہ کا تقوی اختیار کر کے برائی اور بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچانے کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور ان 7 میں سے ایک بندہ کون ہوگا جس کو کسی اچھی خوبصورت جمال والی پیسے والی عورت نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، تیرا حسن اور پیسہ میری جوتی کی نوک پہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام جب اپنے آپ کو بچا کے آگے بھاگے تو اس زلیخا نے پیچھے سے پکڑا اور قمیص کو کھینچا، قمیص پھٹ گئی، دروازہ کھولا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ وہ عورت بڑی مکار عورت تھی، بڑی چال باز عورت تھی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اشارہ واضح کر دیا کہ وہ عورتیں جو اللہ سے ڈرنے والی نہیں ہوتی ان کی مکاریاں ان کیدکن عظیم، ان کی مکاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو قید و فریب میں یہ الجھا لیتی ہیں اور ان کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں آنے والا پہلا فتنہ وہ عورت کی وجہ سے تھا۔ تو فوراً کہنے لگی تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کرنا چاہے، تمہاری گھر والی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا اس کو جیل میں ڈلوا دو، تو سخت ترین سزا دو اس کو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، میں نے تو اس کو نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو میری طرف مائل کیا، یہ مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھی اور برائی کی دعوت دینے والی تھی۔ یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہد شاہد من اہلہا، ایک بچہ جو گود میں تھا وہ بچہ اپنے منہ سے بولا اور اس نے گواہی دی۔ عدالت بھی پریشان کہ ہم کس طرح اس کا فیصلہ کریں، تو بچے نے بول کے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یہ نشانی تھی اس بات کی کہ یوسف اپنے آپ کو چھڑوا کے بھاگے تھے اور اس نے پیچھے سے کھینچ کے روکنے کی کوشش کی، اس لیے قمیض پھٹ گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کر دیا گیا، اور ساتھ ہی عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا انہو من کیدکن، یہ تیرا فریب اور مکر تھا، یہ تیری عیاری اور مکاری تھی، ان کیدکن عظیم، جو عورتیں تیری جیسی ہوتی ہیں ان کے مکر و فریب بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یوسف اب تو اس سے منہ پھیر لے، تو اب اس کے منہ نہ لگنا اور تو جا کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یہ معاملہ کہہ کے عدالت نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔
لیکن اس عورت نے اس بات کو اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد بنا لیا کہ میں یوسف کو ہر قیمت پہ حاصل کر کے رہوں گی، میں ہر قیمت پہ یوسف کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر کے رہوں گی. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے اس کی اس بات کے چرچے پورے مصر میں ہو گئے، عورتوں کے درمیان اس کا موضوع ڈسکس ہونے لگا، عورتیں لعن طعن کرنے لگی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے نوکر کے ساتھ ہی منہ کالا کرنے چلی ہے. جب اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا او میں تمہیں دکھاتی ہوں وہ کیسا انسان ہے جس پہ میں مر مٹی ہوں، جس کو تم نوکر سمجھتی ہو لیکن اس کی عظمت اور حقیقت کیا ہے، او میں تمہیں دکھاتی ہوں. اس نے پورے کے پورے مصر کی عورتوں کو، بڑی بڑی خواتین کو اکٹھا کیا، ان کے لیے ایک مجلس سجائی، پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دیں، اور اس کے بعد ہر کسی کے سامنے پھلوں کے ساتھ ایک ایک چھری دے دی اور ان کو کہا پھل کھاؤ. جب جو اپنے کام میں مصروف ہو گئی، وہ دعوت کے مزے لے رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو اس کی مالکن نے کہا اخرج علیہن، یوسف ان کے اوپر ذرا ایک چکر تو لگاؤ. یوسف علیہ السلام جب نکلے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو بے ساختہ، بے خیالی کے عالم میں، وہ مدہوشی کے عالم میں کہ وہ اتنی خوبصورت چیز کہ جس کو دیکھ کے انسان حواس تک کھو بیٹھے، اتنی خوبصورت انسان، سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ وہ اس خوبصورتی میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. قطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ اور معزز فرشتہ ہے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس کے بعد ملکہ مصر کیا کہتی ہے، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی، یہ ہے وہ، تم ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھو، تم نے بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں. ایک جھلک دیکھنے کے بعد یہ تو میرے سامنے رہتا ہے، میری کیفیت کیا ہوگی، اور اب یہ میری ضد بن چکا ہے کہ میں نے اس کو ہر قیمت پہ حاصل کر کے رہنا ہے، اس کے ساتھ میں نے وہ برا فعل کر کے رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے میں کر کے رہوں گی. یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا اصب الیہن واکم من الجاہلین، اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو میں اس کو طرح طرح کی سزائیں دلواؤں گی، اس کو ہر قیمت پہ میری بات ماننی ہوگی. ساتھ یہ بھی کہا اگر نہیں مانے گا جیل میں ڈلوا دوں گی. طاقت کا زوم تو ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاستجاب له رب، جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جس کام کے لیے یہ مجھے بلانا چاہتی ہیں اس کام سے مجھے جیل محبوب ہے، اللہ مجھے جیل بھیج دے. میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اللہ میں زنا نہیں کر سکتا، میں اپنے سطر کو کسی حرام جگہ پر اپنے سطر کو نہیں کھول سکتا، اللہ میری حفاظت فرما دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا کو قبول کر لیا، فصرف عنہ کیدہن، ان کے مکر و فریب کو یوسف سے دور کر لیا. لیکن اس مکر و فریب کی دوری کی قیمت یوسف کو کیا چکانی پڑی کہ یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل بھیج دیا گیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے ایک عرصہ وہ جیل میں رہے. جب جیل میں گئے تو دو بندے آ گئے، انہوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی بزرگی کو، شان کو، عظمت کو، ان کی محبت کو، اخلاص کو دیکھا. تو انہوں نے آ کے کہا ہم آپ کو بڑا اچھا اور نیک سمجھتے ہیں، ہمارے دو خواب ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمیں بتائیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، جو ان کی زندگی کا اصل مشن تھا وہ صحیح معنوں میں پورا کیا. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام اسے فرماتے ہیں یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. ایک بندے کا خواب یہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب کی تیاری کر رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ تعبیر بتائی فیسقی ربہ خمرا، تم اپنے بادشاہ کے لیے شراب پلانے کا کام کرو گے، سقا بن جاؤ گے، شراب پلانے والے بن جاؤ گے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے نے خواب بتایا تھا کہ میں دیکھا ہے کہ مجھے سلیب دے دی گئی ہے اور میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان سے آ کے پرندے ان کو نوچ رہے ہیں، یا یہ کہ پرندے میرے سر سے نوچ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَيُصْلَبُ وَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، دوسرے کو کہا کہ بھئی تمہیں سلیب ہی ہوگی اور پرندے تمہارے سر سے آ کے نوچیں گے، یا وہ رکھی چیز کو نوچیں گے یا تمہارے لاشے کو نوچیں گے، گدھ تمہارے لاشے کو نوچیں گے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو ویسے ہی آپ سے جھوٹ بولا تھا، ویسے ہی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے خواب پوچھا تھا. تو جناب اللہ رب العالمین نے فرما دیا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹے خواب کسی کو بیان نہ کرو، جو جھوٹے خواب بیان کرے گا
اللہ اس کو اس فطرے میں مبتلا کر دے گا. اور اگر کوئی اپنے پاس سے جھوٹا خواب بیان کر کے کسی سے تعبیریں پوچھتا رہے تو پھر وہ تو اور بڑا مجرم ہے. اور وہ یاد رکھے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے جو اپنے خوابوں میں دیکھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ بھائی جب تو بادشاہ کا سقا بن جائے، ساقی بن جائے، تو بادشاہ کو جا کے میری بھی سفارش کرنا کہ میں یہاں نہ حق جیل میں قید ہوں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس کو جا کے اپنے بادشاہ کو بتانا بھلا دیا. اور یہی انسان کا شر ہے کہ جب کوئی خیر کا کام کر دیتا ہے تو خیر کو بھول جاتا ہے اور شر کو یاد رکھتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، 3 سے لے کے 9 سال تک، یعنی تقریباً 9 سال سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں قید رہے. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا انی ارا 7 بقرات، کہ میں نے 7 گائے دیکھی ہیں جو موٹی تازی پلی ہوئی بڑی خوبصورت، یأکلہن 7 عجاف، 7 کمزور گائے آ کے ان کو کھا گئی ہیں، اور 7 ہرے بڑے سٹے جو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں 7 مرے ہوئے مریل قسم کے سٹے وہ آ کے ان 7 کے 7 سٹوں کو اپنے اندر لپیٹ لیے ہیں، کھا گئے ہیں. بادشاہ بڑا پریشان اس خواب سے اور اپنے وزیروں کو پوچھتا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا بادشاہ صاحب یہ اضغاث احلام، یہ آپ کا خواب نہیں ہے، یہ آپ کا پراگندہ خیال ہے، ان خیالات کی کوئی تعبیر ہمارے پاس نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے اس وقت اس بندے کو یاد آیا ہاں مجھے بتاؤ، میں جیل جاتا ہوں، مجھے جیل بھجواؤ، میں تمہیں تعبیر پتہ کر کے بتاتا ہوں. وہ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے یوسف تم بڑے سچے ہو، میں خواب کی ایک تعبیر پوچھنے آیا، مجھے میری تعبیر بتاؤ. یہ اللہ کے نبی کا حسن سلوک دیکھیے، اس کو تانا نہیں دیا، اس کو طنز نہیں کیا، اس کو عار نہیں دلائی کہ میں نے تجھے کہا تھا بادشاہ سے میری سفارش کرنا، آج تجھے میری یاد آ گئی ہے. آیا کہ خواب پوچھا، یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا اور اس کو عار نہیں دلائی. اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ قحط آئے گا، 7 سال اللہ بڑی فصل دے گا، اس کے بعد قحط آئے گا، اور اس کے بعد 7 سال قحط رہنے کے بعد اللہ رب العالمین پھر تمہارے اوپر 1 سال مسلسل بارشیں فرمائے گا اور تمہارے لیے آسانی کے معاملے فرما دے گا. جب اس نے آ کے یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا جاؤ اس بندے کو فوراً لے کے آؤ، اتنا بڑا بندہ اور جیل میں ہے، اس کو لے کے آؤ. جب ایلچی آیا بلانے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آقا علیہ السلام اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں اور اپنی کسر نفسی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام کی جگہ اگر میں ہوتا اور مجھے بلانے والا آتا میں فوراً اس کی بات پہ چل دیتا اور فوراً بادشاہ کے پاس چلا جاتا. لیکن فرمایا اللہ یوسف علیہ السلام پہ رحم کرے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا میں جانے سے انکار کرتا ہوں. کہا جا کے بادشاہ سے پہلے پوچھو میرے کیس کا فیصلہ کرے، میں ایسے نہیں آؤں گا. جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس میں میرا کیا قصور تھا؟ قرآن کہتا ہے پھر عزیز مصر نے عورتوں کو بلایا اور پوچھا بتاؤ کیا ایسا معاملہ تھا، کیا تم نے یوسف میں برائی دیکھی تھی، کون سی بے حیائی تم نے یوسف میں دیکھی تھی؟ تو انہوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں تو ذرہ برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی. اور بعض مفسرین نے تو یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے تو یوسف کو اس قدر بھی نہیں دیکھا کہ اس نے آنکھ اٹھا کے بھی ہماری طرف دیکھنا گوارا کیا ہو، برائی تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب وہ ساری بول پڑی تو عزیز مصر کی بیوی پھر مجبوراً بولی الان حصحص الحق، اب حق آ چکا ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے یوسف کو اپنے بارے میں گھرغلایا تھا، میں نے یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کی قسم یوسف کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی. اور ساتھ اس نے کہہ دیا انی لم اخنہ بالغیب، اور یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی غیب کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، کوشش کی تھی لیکن یوسف نے مجھے اس کام کے اندر کامیاب نہیں ہونے دیا، اللہ نے بچا لیا اور یوسف کی وجہ سے میں بچ گئی اور میں نے اپنے شوہر کی کوئی خیانت نہیں کی. بادشاہ نے بلایا کہ اس کا فیصلہ ہوا. یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ محل میں واپس لایا گیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نفس برائی کے لیے ابھارتا ہے. بعض مفسرین نے اس کلام کی نسبت اس عورت کی طرف کی ہے، زلیخا کی طرف کی ہے کہ اس نے جملہ کہا تھا کہ دیکھو میں اپنے آپ کو برا نہیں کہ میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میرے نفس نے ہی مجھے برائی کے لیے ابھارا تھا، اسی لیے میں یوسف کی طرف مائل ہو گئی تھی.
یہ دونوں تفسیریں مفسرین نے نقل کی ہیں اور دونوں ہی تفسیریں سمجھ آتی ہیں، لیکن اس کلام کا زیادہ قوی سیاق و سباق جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف جاتا ہے. اور قرآن نے جب جو یہاں پر اشارہ کیا ہے نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک نفس، نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، وہ نفس جو انسان سے برائی کے کام کرواتا ہے، جو خود مجسم شیطان بن چکا ہو، جو طرح طرح سے انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہو. نمبر 2 نفس لوامہ، وہ نفس اگر انسان برائی کرے اس کو ملامت کرنے والا نفس ہو. یہ نفس بڑا ہی خیر والا نفس ہے اور اللہ نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، سورۃ قیامت کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، جو انسان کو توبہ کی طرف ابھارتا ہے اور اس کام پر ملامت کرتا ہے، یہ نفس خیر والا نفس ہے. اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جو اپنے رب کی عطا پہ، اپنے رب کے فضل پہ اور اپنے رب کی اطاعت میں مکمل طور پہ مطمئن ہو چکا ہو. تو بادشاہ نے کہا یوسف میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے لیے خاص کرتا ہوں، اپنا مشیر بناتا ہوں. قال انک اليوم لدینا مکین امین، اب آپ ہمارے پاس بطور مشیر، بطور امانت دار ہمارے پاس رہیں گے. تو ساتھ ہی اس نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض. مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے ان کو اشارہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کوئی طاقت دینا چاہتے ہیں، کوئی وزارت دینا چاہتے ہیں، کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے تو آپ مجھے پھر وزیر خزانہ بنا دیں، جو غلے کی ذمہ داری ہے وہ مجھے بتا دیں، اس کے اوپر ذمہ دار بنا دیں اور نگران بنا دیں، کیونکہ اللہ نے مجھے حکمت و دانائی عطا کی ہے، میں اس مالک کی اس عطا کے ساتھ اس معاملے کو بہترین طرح سے کنٹرول کر سکتا ہوں. یاد رکھیں اسلام میں منہ سے مانگ کے عہدے کی سخت مخالفت کی گئی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو منہ سے مانگے ہم اسے عطا نہیں کریں گے. ہاں اگر خود اسلامی طور پہ کسی کو اس کام کے لیے چن لیا جائے کہ تمہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو پھر اگر وہ کسی اور ذمہ داری کو بہتر سمجھتے ہوں، جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہوں کہ میں اس کام کو زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، تو انسان وہاں کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دینی ہی ہے تو یہ شعبہ مجھے دے دیجئے، کیونکہ میں اس شعبے کو بہتر طرح سے کنٹرول اور ہینڈل کر سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیل سے نکال کے ہم نے یوسف کو ایک عزت کی جگہ پر اور ایک بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیا. اللہ فرماتے ہیں یصیب بها من یشاء من عبادی، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں چیزیں عطا فرماتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور جو احسان کرنے والا ہے اور نیکی کرنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، وہ قحط کا زمانہ آ گیا. قحط پھیلا یہاں تک کہ وہ کنعان تک، جہاں سے یوسف علیہ السلام کا تعلق تھا، وہاں تک پہنچا. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی عزیز مصر کے دربار میں غلہ خریدنے کے لیے آئے. تو یوسف علیہ السلام قرآن کہتا ہے وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم، جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا. انہوں نے پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. سوال جواب ہوئے کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کون ہو، آباء و اجداد کون ہیں؟ کہا جی نبی اللہ یعقوب ہیں، ان کی اولاد ہیں. کتنے بھائی تھے؟ کہا 12 بھائی ہیں. کہا کتنے آئے ہو؟ 10 آئے ہیں. ایک کہاں ہے؟ کہا ایک وہ کنویں میں گر کے ہلاک ہو گیا تھا، جھوٹ بولا. اور دوسرا اس کا بھائی جو ہے وہ ہمارے باپ کے پاس ہے اور بہت چھوٹا ہے، ہمارے باپ اسے نہیں آنے دیتے. انہوں نے کہا بادشاہ صاحب آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں وہ ہمارا بھائی جو گھر میں اس کے حصے کا بھی اناج دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم اسے اپنے ساتھ لے کے آؤ، میں تمہیں اناج ضرور دے دوں گا. اور غربت بھی جانتے تھے کہ ہمارے گھر میں غربت تھی. تو یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے جو کیشیئر تھا، اکاؤنٹنٹ تھا، اس کو کہہ دیا کہ جو یہ سامان لے کے آئے ہیں، جس مال کے بدلے میں یہ غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، اس مال کو خاموشی سے ان کے سامان کے اندر چھپا دینا، خاموشی سے ان کے سامان میں ڈال دینا، تاکہ جب یہ جا کے اپنے غلے کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہمیں ہماری پونجی لوٹا دی گئی ہے، تو تاکہ دوبارہ غلہ خریدنے کے آنے کے لیے ان کے پاس ایک بہانہ اور سبیل اور دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس پونجی میسر ہو. قرآن کہتا ہے ایسا ہی ہوا. بھائیوں نے واپس جا کے اپنے ابا جان کو کہا ابا جان اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیتے تو ہمیں اس کا غلہ بھی مل جاتا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم لوگوں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ جو کیا ہے وہ آج تک میں نہیں بھول سکا. میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے غلہ کھولا تو اس کے اندر وہ ساری کی ساری پونجی ان کی لوٹا دی گئی تھی. تو انہوں نے ابا جان کو کہا ابا جان دیکھیں یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، آپ ہم پر یقین کر لیں
آپ ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم اپنے بھائی کو لے کے جائیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو بحفاظت واپس لے کے بھی آئیں گے، آپ ہم پر یقین تو کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا لن تؤتونی حتی موثقا من اللہ، میں کبھی بھی سے تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم اٹھاؤ، اس بات کا حلف دو کہ اگر تم اس کی مکمل حفاظت کرو گے یا تم سب کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ تو ہو جاؤ، وگرنہ بصورت دیگر تم اس کو اپنی حفاظت کے ساتھ رکھو گے اور واپس لے کے آؤ گے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے حلف دیا، وعدہ دیا کہ ایسا ہوگا اور ہم جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا جب وہاں دربار میں جاؤ تو اکٹھے ہی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ نظر بد جو ہے وہ تمہارے پیچھے لگ سکتی ہے، نظر بد کا شکار ہو سکتے ہو، اور یاد رکھنا بیٹا اللہ کی حفاظت ہی ہے جو تمہیں بچائے گی، وگرنہ یاد رکھو یہ نظر بد تمہیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، اس لیے یہ تدبیر اختیار کرنا، یہ اللہ کی حفاظت میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تدبیر بھی اختیار کرنا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ کوئی نظر بد، تاکہ تمہارے اوپر کسی کی نظر بد نہ ٹھہر جائے اور تم اس کا شکار ہو جاؤ۔ اور قرآن کہتا ہے یہ ایک یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، ایک وسوسہ تھا، ایک سوچ تھی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتا دی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ یاد رکھیں اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اللہ کی حفاظت میں دیا کریں، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے دو پھول جنت کے شہزادے حسنین کریمین سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول دم کیا کرتے تھے، اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے، تدبیر بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کی حفاظت میں دینے کے ساتھ ساتھ تدبیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، خلوت میں لے جا کے اس کو کہا بیٹ میں تیرا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں، سارا قصہ ان کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو اب میں پلاننگ کرنے لگا ہوں، تم نے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے چاہا تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ایلچی کو، اپنے نگران کو کہا، دربان کو کہا کہ میرا یہ سونے کا پیالہ جو ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جناب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، وہ اس پیالے کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس پیالے کو ان کے سامان میں چھپا دو، جو میرے بھائی بنیامین کا سامان ہے اس میں چھپا دو۔ قرآن کہتا ہے جب یہ قافلہ نکلا تو ایلچی پیچھے گئے، دربان پیچھے گئے اور جا کے آواز لگائی ایتھا العیر انکم سارقون، او قافلے والو تم چور ہو، کیا چوری کی ہے، کیا گم ہو گیا ہے؟ قال نفقد صواع الملک، ہمارے بادشاہ کا، ہمارے وزیر کا، ہمارے حکمران کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے۔ اب ان کو تو خبر کا پتہ تھا، علم تھا، وہ تو یقین سے آئے تھے، انہوں تو علم ہی نہیں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اگر یہ پیالہ تمہارے سامان سے نکل آیا تو کیا؟ انہوں نے کہا جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا، ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جو چوری کرے، وہ جس کی چوری کرے اس کے پاس 1 سال تک بطور خادم رہ کے اس کے پاس وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہمیں تمہارا یہ قانون منظور ہے، جس کے سامان سے پیالہ نکلا وہ 1 سال تک ہمارے پاس بطور خادم رہے گا، خدمت کرے گا ہمارے بادشاہ کی۔ کہا ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے تلاشی لینی شروع کی اور سب سے آخر میں بنیامین کی جب تلاشی لی تو وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ پیالہ اس میں سے برآمد ہو گیا۔ جب یہ پیالہ برآمد ہوا تو کیا کہنے لگے؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، جب انہوں نے وہ کہا کہ یہ اس بھائی اس نے چوری کی ہے، اس کا وہ بھائی جو کنویں میں گر کے ہلاک ہو چکا ہے اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ مفسرین کے 2 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے یہ الزام تھا، ایک کہتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ بچپن میں ہوا تھا جناب یوسف علیہ السلام سے کہ جناب یوسف نے بغیر اجازت کے گھر کی کسی چیز کو کھا لیا تھا یا استعمال کر لیا تھا، اس کو بھی انہوں نے چوری کا الزام جناب یوسف علیہ السلام کے سر لگا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، صبر کر لیا، اس الزام کو بھی برداشت کر کے اور اپنے اندر چھپا لیا، اور کیا کہا؟ انتم شر مکان، تم بہت ہی برے لوگ ہو اور بہت ہی بری باتیں کرنے والے ہو، اللہ اعلم بما تصفون، جو تم چھپانے والے ہو اللہ خوب ظاہر کرنے والا ہے۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی کہ دیکھیں بادشاہ اس کا باپ بڑا بوڑھا آدمی ہے، آپ بڑی نیکی کرنے والے ہیں، بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ ہم میں سے جس کو چاہے رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔
تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا 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 نا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسے کے ساتھ ظلم کروں جس نے وہ کام کیا ہی نہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کروں، یہ کام نہیں ہو سکتا، جاؤ جا کے اس کے باپ کو بتا دو یہ میرے پاس رہے گا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ فیصلہ ہو گیا، سارے بھائی الگ ہوئے، تو جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا بات سنو، اس سے پہلے یوسف کے ساتھ جو کیا، آج بنیامین کے بارے میں ابا جان کو قسم دے کے آئے تھے، اس کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی کر دی، بھائی میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میں یہاں سے جانے والا نہیں، یہاں تک کہ ابا جان میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے یا اللہ مجھے مار دے، میں ابا جان کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے یہ ابا جان کے پاس آئے، آ کے بڑی صفائیاں دی کہ ابا جان دیکھیں اس نے چوری کی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، اپنی صفائی دینے کی جو وہ کوشش کر سکتے تھے کی، جو دلیل دے سکتے تھے دی۔ وہ باپ جو آج سے پہلے تک ایک بیٹے کے غم میں، ایک بیٹے کی جدائی کے غم میں پریشان تھا، آج اس باپ کے 3 بیٹے جدا ہو چکے ہیں، اس کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ لیکن یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے، جب تکلیفیں عروج میں پہنچ جائیں، جب تکلیفیں بہت بڑھ جائیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ والفرج قریب اذا ضاقت علیک نفسک، جب تیری زندگی، تیرا جان، تیرا معاملہ تیرے اوپر تنگ ہو جائے تو جان لے کہ اللہ کی طرف سے اب آمد ہونے والی ہے، آسانی آنے والی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب تکلیفیں عروج میں پہنچ جائیں تو اس کے بعد وہ آسانیاں فرما دیا کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایتیں اور اپنے غم کی ساری باتیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، جاؤ جا کے چلے جاؤ اور مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بھائی بھی بڑے پریشان تھے۔ قرآن کہتا ہے ایک دن ابا جان نے بلایا اور کہا بیٹا بات سنو، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ بیٹا جا کے یوسف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، وأخی، اور وہ جو معاملہ ہوا مجھے اس معاملے میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، بیٹا جاؤ وہ جو معاملہ ہے یوسف کو جا کے ڈھونڈو گے تو اس کا بھائی بھی تمہیں مل جائے گا، یہ کڑیاں مجھے کچھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسی بات کر دی جو ان کے دماغ ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ابا جان آپ تو یوسف کی محبت میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ابا جان آپ تو لگتا ہے پاگل ہو چکے ہیں، حتیٰ تکون حرضا او تکون من الہالکین، ابا جان آپ تو یہ چیز سوچ کے لگتا ہے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے، آپ تو بالکل یہ سوچ کے بالکل ہی آپ کا ذہن آؤٹ ہو چکا ہے، یہاں تک اپنے باپ کو کہہ دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے باپ کے بار بار کہنے اور سمجھانے پہ یہ بادشاہ کے پاس دوبارہ گئے، تیسری دفعہ بادشاہ کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے ہمارے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں آ گئی ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا سامان ہے جو لے کے آئے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ صدقہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے ہمیشہ سے حرام رکھا ہے، انبیاء صدقہ نہیں کھاتے کیونکہ یہ پاک اور مبارک ہستیاں ہوتی ہیں، اور صدقہ میل کچیل ہوتی ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، وہ یوسف علیہ السلام جنہیں اپنے باپ سے شدید محبت تھی، جب یہ سنا کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ میرے باپ کو اب صدقہ کھانا پڑے گا، حرام کے اوپر گزارا کرنا پڑے گا، وہ سارے کے سارے نقاب اور وہ سارے کے سارے حجاب اور پردے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر طاری کر رکھے تھے وہ کھول دیے اور کہا جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخی، اور جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ یہ اتنا بڑا بم تھا جو ان کے سروں پر پھوٹا کہ وہ حیران ہو گئے۔ قالوا اانک لانت یوسف، کہنے لگے تو ہی نہیں بلکہ تو یوسف ہے اور کوئی یوسف نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہ واقعات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اب لے جائیں کہ تکلیفوں کے انبار آئے، مصیبتوں کی انتہا ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، قبیلے نے دشمنی کی، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اپنا آباء و اجداد مکہ بیت اللہ کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ اور اس کے بعد پھر وہ دن بھی آیا کہ آج یہ بھائی سامنے کھڑے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، یوسف اللہ نے تجھے عزت دی ہے اور بڑا مقام دیا ہے، ہم نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم ظلم کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا مکہ کھڑا ہے، مکے کے ساری چودھری کھڑے ہیں، وہ چودھری جو آج تک
خون کے پیاسے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو محبتیں کرنے والے ہیں، آپ تو شفقت کے درس دینے والے ہیں، اللہ کے رسول ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی کہ جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی سیرت تھی کہ ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہتے، لیکن جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ ان پر طاقت اور قوت دیتا تو وہ بدلہ نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ اور یاد رکھیں، ایک جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، ہر انسان معاف کرنے پر قادر ہے، ہر انسان معاف کر سکتا ہے، لیکن جو انسان بدلے لینے کی عادت ڈال لے تو وہ جان لے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی ذات کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو معاف کر دے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت اس کے اوپر کس قدر قوی ہے، وہ کس قدر اس پر طاقت رکھنے والا ہے کہ وہ اس سے کس قدر بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو معاف کر دے اس سودے کے ساتھ کہ اللہ اس کے بدلے میں اسے معاف کر دے گا۔ بھائیوں نے جب بتایا کہ ابا جان کی حالت کیا ہے کہ آنکھیں جا چکی ہیں، نظر چلی گئی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے کے اپنے بڑے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی، جا کے ابا کو خوشخبری سناؤ اور ابا جان کو لے آؤ۔ تو قرآن کہتا ہے ادھر سے مصر سے یہ قافلہ چلا، ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی آج خوشبو آ رہی ہے۔ بھائیوں نے اس وقت بیٹوں نے پھر کہا ابا جان آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے، یوسف کا سوچ سوچ کے آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے، وہ مر چکا ہے، اس قصے کو بھول جائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ فلما جاء البشیر، جب وہ بشیر آ گیا، وہ خوشخبری دینے والا آ گیا، اس نے آ کے جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ملا اور رکھا، اللہ نے فرتد بصیرہ، ان کی نظر کو لوٹا دیا، ساری حقیقت کھل گئی۔ تو بیٹے پھر اپنے باپ کے سامنے گر گئے اور التجائیں کرنے لگے، ابا جان استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اللہ سے ہمارے لیے معافیاں مانگیے گا، ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ باپ بھی اللہ کا نبی تھا، اس کی اولاد بھی تھی، ایک ہی جملہ کہا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، وہ یقیناً تمہیں معاف فرما دینے والا ہے۔ یہ قافلہ چلا، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کا، اپنی والدہ کا، بھائیوں کا مصر کے دروازے پہ استقبال کیا اور ان کو لے کے جب جا کے تخت پہ بٹھایا تو قرآن کہتا ہے بھائی سجدے میں گر گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ابا جان یہ ہے وہ خواب جو میں نے آپ کو سنایا تھا، اور آج اللہ رب العالمین نے اس خواب کی تعبیر مجھے دکھا دی، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے، وقد اخرج بی من السجن، اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ بڑے خیر کے معاملے کیے، یہاں تک کہ میں جیل میں چلا گیا اور اللہ نے مجھے جیل سے بھی نکالا، اور اس کے بعد اس تخت پہ بٹھا دیا، اور اس کے بعد آج اللہ نے آپ کو میرے پاس اکٹھا کر دیا ہے۔ وَنَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، یہاں تک کہ شیطان نے زور لگایا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ہو جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان ربی لطیف لما یشاء، میرا اللہ اس طرح تدبیریں کرنے والا ہے، وہ حکمت کے معاملے کرنے والا ہے۔ اور امام عبد الرحمن السعدی اس جگہ پر لطیف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لطیف اس ذات کو کہتے ہیں جو آپ کی ذات کے لیے اس طرح کی تدبیریں کر رہا ہو کہ آپ کی کمر کے پیچھے دشمن آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو، جو نہ آپ کو نظر آ رہی ہوں، نہ آپ دیکھ سکتے ہوں، نہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں، اور لیکن وہ اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ اس طرح لطف کا معاملہ فرماتا ہے کہ ان سازشیوں کی سازشوں سے اسے بچاتا بھی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سازشیوں کو اس کے سامنے ننگا کر کے، ذلیل اور رسوا کر کے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا تو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی دنیا میں میرا ولی اور کارساز تھا، اللہ آخرت میں بھی میرا ولی اور کارساز بن جانا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں مسلمان فوت کرنا اور کل قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہ سارے بھائی مل کے پلاننگ کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، دھوکے بازیاں کر رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں بتائی ہیں۔
اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے رسول جو ایمان کا دعویٰ تو کرنے والے ہیں، ایمان کی باتیں تو کرنے والے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا، جو کلمے کے تحفظ میں ہوں ان کو مشرک ضرور کہا جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ ایسا کلمہ کہہ دیں جو کفر والا کلمہ ہو اور جو کلمے کے اصول اور اصل کو ختم کر دینے والا ہو، تب ان کے اوپر کفر کا حکم اور کفر کا فتویٰ صادر آئے گا۔ وگرنہ وہ لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں اور قبروں کو سجدے بھی کرتے ہوں، ہم ان کو کافر نہیں کریں گے، ان کو مشرک کہہ سکتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آخر میں سورت میں بیان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں اے عقل والو تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، اور یہ قصے کوئی جھوٹے گھڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ کیسے ہیں؟ حقیقی قصے ہیں، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس طرح کے قصے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کے اندر تمہارے لیے کھول کے بیان کر دیا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت ہیں، اور مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کی باتیں ہیں ان قصوں کے اندر۔ اس کے بعد سورۃ الرعد، یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ ترتیب کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کی توحید کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی نشانیوں کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں واضح فرمائی ہیں کہ یہ نشانیاں میری ذات میں ہیں، تو بتاؤ تم کس طرح اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب، حروف مقطعات سے سورت کا بھی آغاز ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب، بے شک اس آیت کی اس کتاب کی آیتیں ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے، اب یہ نشانی اللہ پہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا، 7 آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے، اتنے بڑے آسمان کوئی ستون نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ فرماتے ہیں وہ عرش پر مستوی ہو گیا، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمى، ہر کسی کا اللہ نے ٹریک طے کر دیا، اس ٹریک میں وہ گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، معاملات کو چلانے والا ہے، مدبر الامور ہے، یفصل الآیات، کھول کھول کے نشانیاں بیان کرنے والا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ بیان کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور جو نہیں سمجھنے والے ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو وسیع کیا، اس کے اندر دریا چلا دیے، اور اس کے اندر طرح طرح کے پھل میں نے پھیلا دیے، جوڑے پھل، سنگل پھل، رات اور دن کا آنا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی اللہ فرماتے ہیں نصیحتیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فی الارض قطع متجاورات، زمین کے اندر ہم نے طرح طرح کے ہم نے باغات پھیلا دیے ہیں، انگور ہے، اس کے بعد یہ انجیر ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، سنوان وغیر السنوان، کوئی ایک شاخ والا ہے، کوئی 2 شاخیں ہیں، کئی شاخوں والے ہیں، کوئی ایک شاخ پہ ہے، یسقا بماء واحد، لیکن کمال کی بات یہ ہے سب کو دینے والا جو پانی ہے جس سے وہ اپنی خوراک لیتے ہیں وہ ایک ہے، لیکن بعضها بعضا فی الاکل، لیکن ایک پھل کا ذائقہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرے کا ذائقہ دوسرے سے نہیں ملتا، خوراک ایک ہے، لیکن اس خوراک سے اللہ رب العالمین اس طرح کے ذائقے اور پھل اور پھول وہ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے کہ تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، لیکن یہ ساری کی ساری نشانیاں ان کے لیے ہیں جو عقل کرنے والی قوم ہے۔ بے وقوف قوم، جاہل قوم، اللہ کی ذات سے منہ پھیرنے والی قوم قطعاً ان آیتوں سے نشانیاں نہیں پکڑ سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ فرماتے ہیں صرف یہ نشانیاں ہی نہیں، آگے چلو میں اللہ وہ ذات ہوں، یعلم ما تحمل کل انثی، میں اللہ جانتا ہوں ہر وہ چیز، ما تحمل کل انثی، جو ہر عورت اپنے پیٹ میں چھپانے والی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو کسی کے رحم میں زیادہ ہوتی ہیں یا کم، یعنی کیا مطلب؟ ایک بچہ ہے یا 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ جاننے والا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ اور کس طرح جاننے والا ہوں؟ اس پیٹ میں جو ہے وہ نیک ہے یا برا، اچھا ہے یا بد، زندگی کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، کتنی زندگی جیے گا، کتنا رزق ہوگا، پیدا کہاں ہوگا، مرے گا کہاں، سب کچھ میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. میری ایک اور نشانی جان لو، برابری ہے میرے لیے من اسر القول ومن جہر بہ. میں سب کی جانتا ہوں جو چیز کو ظاہر کرتا ہے یا چھپاتا ہے، جو بات ظاہر کرتا ہے یا بات کو چھپانے والا ہے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہو یا رات کے اندھیروں میں چلنے والا ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لہو معقبات، میری طرف سے تمہارے ساتھ 2 نگران موجود ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، جو تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے نامہ اعمال کو لکھنے والے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے والے ہیں. ہر چیز اللہ فرماتے ہیں تم میرے مراقبت میں ہو اور میری نگرانی میں ہو، کس طرح میرے ساتھ شرک کرتے ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، لیکن اللہ فرماتے ہیں جان لو ان نشانیوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہدایت کا معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے، اپنے آپ کے اندر تبدیلی کی سوچ اور روش اور لہر پیدا نہ کر لے، تب تک اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لے، اللہ ارادہ فرما لے کہ اس قوم کو اب چھوڑنا نہیں، اس قوم کے بارے میں نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جاہلیت پر رہے گی اور جہنم کا ایندھن بنے گی. فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی کوئی اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مدد کرنے والا اور کارساز ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور نشانیاں سن لو، وہ اللہ وہ ذات ہے یُرِيكُمُ الْبَرْقَ، جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، کڑک دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، اور اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ تمہیں امید بھی دلاتا ہے کہ بارش آئے گی. طمع، امید، خوف کس بات کا؟ کہ یہ آسمان سے بجلی ہمارے اوپر برس سکتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی بن سکتی ہے. امید اس کے لیے جو اللہ سے امیدیں لگانے والا ہے، خوف اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، میں ہی وہ اللہ ہوں جو بھاری قسم کے بادلوں کو ہواؤں میں گولوں کی طرح اڑاتا پھرتا ہوں. یہ میری ہی قدرتیں اور طاقتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو اللہ نے کی، جس تسمیے سے سورت کا نام سورت الرعد ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ، یہ تم بادلوں کی جو گرج سنتے ہو، یہ گرج اور کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کائنات کی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر سکتی ہو. ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. کل قد علم صلاته وتصبیحہ، ہر مخلوق کی ایک تسبیح اور ایک نماز اور ایک عبادت اور بندگی کا طریقہ اس مالک نے طے کر دیا ہے، اور اس کے اوپر وہ چلنے والی ہے، اور اس کے اندر کوتاہی کرنے والی نہیں، سوائے انسان کے جو اپنے مالک کے حق کو جاننے کے بعد بھی اس کے اندر کوتاہیاں کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں صرف بادل ہی نہیں، والملائکۃ من خیفتی، فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اور خوف سے اس کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ پھر ان بجلیوں کو بھیجتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ بجلی گرجتی ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، امید والوں کو امیدیں ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق ہو، ڈر ہو، خوف ہو، شرک ہو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں ڈر بیٹھتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ہم بجلیاں آسمان سے بھیجتے ہیں فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر جس کو چاہتا ہے اللہ ان کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو جان لو یہ آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، یسجد لہ، اللہ کے لیے سجدے کرنے والی ہے، طوعا وکرہا، وہ چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، ہر حال میں پوری کی پوری مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے. اور یہاں تک کہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا وہ لوگ جو خود تو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے جو سائے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہر وقت جھکنے والے ہیں. یعنی انسان تو نہیں جھکتا، لیکن انسان کا سایہ جو اس کی اصل ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہی جھکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والا ہے. یہ بھی اس کی مخلوق ہے لیکن یہ نافرمانی کرنے والی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں میرے نبی ان کو بتا دیں قل من رب السماوات والارض، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں ہے سب کا سب اسی اللہ کا ہے، اور یہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کا سب اللہ کا ہے. قل افاتخذتم من دونه اولیاء، تو یہ اگر یہ سب کا سب اللہ ہے
اللہ کا ہے اور اللہ ہی ان کا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ دوست کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے علاوہ شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے ساتھ غیروں کو کیوں شامل کرتے ہو؟ کیوں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور وہ ہیں جو اپنے بارے میں نہ کسی خیر کے مالک ہیں نہ کسی برائی کے مالک ہیں، کسی کو خیر، اپنے آپ کو خیر نہیں پہنچا سکتے اور خود کو بھی شر سے نہیں بچا سکتے۔ تو پھر یہ بتاؤ، یا تو تمہارے اعتراف کرنے میں غلط بیانی ہے، یا تم ان کی عبادت کر کے غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو تم اعتراف کرتے ہو کہ یہ سب کا سب اللہ کا ہے، یہ تم مجبور ہو کے کرتے ہو کیونکہ اس حقیقت کو تم جانتے ہو، لیکن دھوکہ اور مکاری یہ کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو رب بناتے ہو اور پوجا کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ انزل من السماء ماء، دو مثالیں اللہ نے دی کہ آسمان سے پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، وہ پانی جو ہے وہ ندی نالوں کے اندر چلنا شروع کر دیتا ہے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو جو سیلابی پانی ہوتا ہے اس کے اوپر جھاگ آتی ہے، مما یوقدون علیہ فی النار، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا مطلب، اس جھاگ کی مثال دینے کے کیا مقصد، کہ وہ پانی جتنا مرضی طاقتور ہو اس کے اوپر جھاگ آتی ہی آتی ہے، جو پانی سے پہلے اپنی حقیقت کو اور اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں جو چیز اوپر ابھر کے آنے والی ہے وہ سب سے زیادہ خیر والی ہے، اور جو نیچے چلنے والی ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی حکمت کے ذریعے چلنے والی ہیں۔ وہ اوپر جو چیز ہے وہ سلیکٹڈ اور بہترین ہے، نیچے تو سب کچھ چل رہا ہے، کچرا بھی چل رہا ہے، گند بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، جو اوپر ہے وہ سب سے زیادہ بہترین اور سلیکٹڈ ہے۔ یہ مومنوں کی مثال اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری مثال اللہ نے دی، فرمایا تم زیورات کو جب پگھلانے کے لیے کیا کرتے ہو، ان کے اوپر جب ان کو آگ جلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، سارا میل کچیل گند وہ اوپر آ جاتا ہے اور جل جاتا ہے، اور سونا خالص نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو حقیقت ہے وہ ابھر کے اوپر آ جاتی ہے، اور جو تمہاری قوتیں، طاقتیں، شور و غل ہے وہ سب کا سب نیچے دبے کا دبا رہ جاتا ہے۔ حقیقت وہی ہے جو ابھر کے اوپر آ جائے گی اور ظاہر ہو جائے گی، جو اندر چھپا ہوا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی کوئی فکر اور پرواہ کرنے والا نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو چھپا ہوا ہے میں اللہ اس کو بھی ظاہر کر دینے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں للذین استجابوا لربهم الحسنى، دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، جنہوں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، وہ ساری کی ساری زمین اور اس کے اندر سارے کے سارے خزانے اللہ کو فدیے کے طور پہ دے کے بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھی زندگی ہے، آخرت میں اللہ بہترین بدلے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، ایک لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اور ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں۔ ویخشون ربهم، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور سب سے بڑھ کے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس پورے رکوع میں انہی ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی ایک اور بڑی بات بیان کی تو فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ یہ ایمان لانے کے بعد یہی بات جانتے ہیں اور ان کو یہ بات سکھا دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے کہ لوگوں جان لو اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے لیے اطمینان ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان بھی ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں جان لو یہ حتمی نسخہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب ذکر کس کس چیز کا نام ہے یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر اللہ نے زندگی دی تو پھر کبھی بات کریں گے، لیکن ایک اشارہ یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے، وہ اذکار جو اللہ کے رسول نے سکھائے وہ سب سے بڑا ذکر ہے، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ یہ ذکر کی بنیادی اور بڑی بڑی اقسام ہے۔ مختصراً اور اختصار کے ساتھ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کہا ہے وہ ذکر ہے، اس کے علاوہ سب کا سب بدعات ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کسی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اگر ہم چاہتے تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، ہم ان کے اوپر پہاڑوں کو چلا دیتے، او قطعت به الارض، ان کے لیے زمین کو پھاڑ کے دکھا دیتے، او کلم به الموتى،
مردوں کو زندہ کر کے ان سے گفتگو کروا دیتے. بل للہ الامر جمیعا، اللہ کے لیے سارے کے سارے کام ہیں، وہ اللہ چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں زمین نشانیوں سے بھری پڑی ہے، زمین کے اندر نشانیاں بھری پڑی ہیں. اگر انہوں نے نشانیاں دیکھ کے ہی ایمان لانا ہے تو ان کی ذات سب سے بڑی نشانی ہے. کئی نشانیاں ان کے سامنے کھلی اور واضح ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں یہ معیار ہے کہ اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. اس لیے یہ جو اس طرح کی نشانیوں کے مطالبے کرنے والے ہیں، اللہ چاہے تو اپنی نشانیاں ان کے اوپر پوری کر سکتا ہے، اللہ کرنے پہ قادر ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے اوپر نشانیاں پوری کرنے کے بعد بھی انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کی استہزاء اور توہین کی. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان کو نشانیاں دکھانے کے کوئی فائدے نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر دوہرا دوں، جنہوں نے نشانیاں دیکھ کے ایمان لانا ہوتا ہے ان کی زندگیاں، ان کے سامنے اللہ رب العالمین نے کروڑوں نشانیاں رکھی ہیں، وہ ایک نشانی کو دیکھ کے ایمان لے آتے ہیں. ایسے پہلے بھی گزر چکے ہیں جنہوں نے کہا نشانیاں دکھاؤ نشانیاں دکھاؤ، جب نشانیاں آ گئی ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی ایک اور طاقت کا بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ وہ ذات ہے جس چیز کو چاہے برقرار رکھے، جس چیز کو چاہے مٹا دے. اللہ جس حکم کو چاہے برقرار رکھے، جس حکم کو چاہے مٹا دے، جو چاہے رکھے، جو چاہے مٹا دے، جس طرح چاہے وہ تصرف کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے. اور دوسری سب سے بڑی چیز جو ام الکتاب ہے، جو اصل الکتاب ہے، جس کے اندر ساری کائنات کے حالات لکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. وہ جیسے چاہے تصرف کرے، وہ کرنے پر قادر ہے. اور اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ اے رسول لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو ہم رسول نہیں مانتے، آپ رسول بنا کے نہیں بھیجے گئے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو لوگ کتاب والے ہیں، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ ان کی ذات پر گواہ ہے، اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. وہ اللہ اس بات کا فیصلہ کرے گا، اور وہ فرما رہا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ میرے رسول، میں نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ آپ کے ذات کے ساتھ کفر اور انکار کرنے والے ہیں. اس کے بعد سورہ ابراہیم، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی ہیں. یہ ترتیب کے اعتبار سے 14ویں صورت ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے الف لام را، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے، اور اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے آئیں. اور نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت، صراط مستقیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اب کے رب کے حکم کے ساتھ جو سیدھا رستہ ہے، جو اللہ رب العالمین غالب اور حمد والے رب کا رستہ ہے، اس کی طرف انہیں لے آئیں. اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لیکن جان لیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ نے ہر رسول جو لوگوں میں بھیجا وہ اسی قوم میں سے تھا، ان کی زبان میں ان سے باتیں کرتا تھا. کس لیے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے اللہ کے احکامات کو کھول کھول کے بیان کر دے. اللہ فرماتے ہیں فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ نے جس کو چاہا ہدایت دی، جس کو چاہا ہدایت سے محروم کر دیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور خاص طور پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا اسی مقصد سے کہ قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئیں، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں، ان کو فرعون کے عذاب انہیں یاد کروائیں جن عذابوں سے اللہ نے ان کو نکال دیا. یہاں تک اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ لوگو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے وہ تمہیں اور دے گا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ان کفرتم ان عذابی لشدید، تو اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر کفار کے ایک طرز عمل کی بات کی کہ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہر قوم نے اپنے رسولوں کو یہ بات کہی لنخرجنکم من ارضنا، یا تو ہم تمہیں ذلیل کر کے اپنے علاقے سے، اپنی قوم سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا،
یا تم ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، جو ہماری اصل ہے، جس پر ہم ہیں، اس دین کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ نے اس فیصلہ کر دیا ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، میں ان قریب ان کو تباہ و برباد کر دوں گا اور ذلیل و رسوا کر دوں گا، کیونکہ یہ ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ میں اللہ ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں ان کو ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کا دن ہوگا تو سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ لوگ جو کمزور تھے وہ ان لوگوں کو کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، فَهَلْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور دنیا میں تمہاری مانتے رہے ہیں، تمہارے اشاروں پہ چلتے رہے ہیں، آج اللہ کے عذاب سے ہمیں کس طرح بچاؤ گے؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، او اللہ کے بندو ہم تو خود گمراہ تھے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ یہ حقیقت ہے، جو خود گمراہ ہو وہ کسی کو ہدایت کی طرف کیسے لا سکتا ہے؟ اور یہ اعتراف وہ کل قیامت کے دن کریں گے، لیکن یہ اعتراف دونوں کو کام نہیں دے گا، نہ اعتراف کرنے والے کو دے گا، نہ جن کے پیچھے وہ چلتے تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے ان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو شیطان جو جہنمیوں کا سربراہ ہوگا، سردار ہوگا، وہ جہنمیوں سے آ کے خطاب کرے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور اس دن وہ حقیقت بتائے گا کہ لوگوں جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے وہ سب کے سب جھوٹے تھے، مکاری اور دھوکے پر مبنی تھے، اور تم میری باتیں مانتے رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے پھر جہنمی اس کو ملامت کریں گے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بلا کہو، کیونکہ تم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور برائی سے تمہیں محبت تھی، اسی لیے تم اس کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ مجھے برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو، کیونکہ تم برائی سے محبت کرنے والے تھے اور میں تمہیں برائی کی دعوت دینے والا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو مثالیں دیں کلمہ خیر کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی اور توحید کے کلمے کی، اور وہ کلمہ جو اس کے عکس ہے، شرک کا کلمہ، ذلت کا، کفر کا کلمہ۔ اللہ فرماتے ہیں توحید کے کلمے کی مثال بہترین درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط، جو بہت بلند، جب اس کا رب اسے حکم دیتا ہے وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کلمہ جو کفر کا کلمہ ہے، اس کی مثال اس غلیظ ترین درخت والی ہے جس کا پھل بھی بدبودار، جس کا ذائقہ بھی بدبودار، اور وہ زمین کے ساتھ ہے اور لوگ اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے توحید کی اور کفر کی، یہ مثال ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور شرک کی اور کفر کی۔ جو اطاعت کرنے والا ہے اللہ اس کو بلندیاں دے گا، جو ذلت اور رسوائی کو اختیار کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اس کو ذلیل فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے رکھی گئی ان کے واقعے کو بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے لیے آئے اور دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دعائیں کی اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، اللہ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنا، اپنی عبادت کرنے والا بنا، اور پھر خاص طور پہ آخر پہ دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، میری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ ہے اصل کامیابی اور فکر اور سوچ کہ انسان یہ نہیں سوچتے کہ میں ان کے لیے دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ اس بات پہ سوچے کہ میں ان کی آخرت کو کتنا اچھا کر کے جا رہا ہوں، ان کی آخرت کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں، عمر بن عبدالعزیز اور مروان بن عبد الملک یہ دو خلیفہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا غلام بیان کرتا ہے فرق یہ تھا کہ مروان نے اپنی اولاد کو دنیا کی محبت خوب سکھائی تھی، دنیا کا مال اتنا چھوڑ کے گیا تھا کہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں درہم بطور ورثہ اس کی اولاد کو ملے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو صرف 7 درہم، دینار بھی نہیں، درہم ان کی وراثت تھی جو ان کی اولادوں کے درمیان تقسیم ہوئے۔ لیکن فرق کیا تھا کہ اس کی اولاد دنیا کے اندر غرق تھی اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد اللہ سے خوب ڈرنے والی تھی۔ تو فرق کیا تھا کہ مروان بن عبد الملک کی اولاد کو شاگرد کہتا ہے، غلام کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، میں نے اپنی آنکھوں سے روڈوں پہ یوں مانگتے ہوئے دیکھا،
اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو دین میں بھی بہترین دیکھا اور اللہ نے دنیا بھی اتنی دی کہ وہی لوگ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ان کے اوپر خرچ کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات ہے یہ. اولاد کی نمازوں کی فکر کرو اور آخرت کی فکر کرو, اور یہی دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد دعا کی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے, مومنوں کی مغفرت فرما دے جب حساب کا دن ہوگا. تو اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو ہر دور میں ایک بات کہی, اور اللہ کے رسول کو بھی یہی بات سمجھائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. میرے رسول آپ اللہ کو غافل مت سمجھے, جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ ان کے کام سے, طرز عمل سے, معاملات سے, سوچ سے غافل ہے. قطعا اللہ غافل نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ ان کو اس دن کی مہلت دینے والا ہے, اس دن تک مہلت دینے والا ہے جب آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیاں اس رکوع میں بیان فرمائیں, اور آخر پر اللہ نے بیان فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا. میرے رسول یاد کر لیں اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنے والا. اللہ اپنے وعدوں کو ہر حال میں پورا کرنے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام. میں انتقام لینے والا بھی اور غالب ہوں, لیکن میں معاملات کو حکمت کے ساتھ چلاتا ہوں. جب میں چاہوں گا کہ میں نے ان کو سزا دینی ہے میں فوراً فیصلہ فرما دوں گا. جب میں چاہوں گا, جب تک میں چاہوں گا ان کو مہلت دینی ہے وہ مہلت دیتے رہوں گا, ان کو مہلت دیتا رہوں گا. اور آخری آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ. میرے رسول یہ اللہ کا پیغام ہے, لوگوں تک پہنچا دیجئے اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے. ولیعلموا, یہاں تک کہ لوگ اس بات کو جان لیں, لوگوں کو یہ بات اللہ کا پیغام سناتے رہیں, دعوت توحید دیتے رہیں. انما هو الہ واحد, کہ اکیلا الہ اس کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے, معبود برحق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یاد رکھیں نصیحت صرف عقل والے پکڑتے ہیں, نصیحت صرف عقل والے لیں گے. جو غیر ہیں, جو جاہل ہیں, جو ضدی ہیں, عنید ہیں, سرکشی کرنے والے ہیں, ان کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی. تو معزز ناظرین کرام, آج اللہ کی توفیق سے ہماری 3 بڑی صورتیں سورہ یوسف, سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کی. سورہ ہود کا کچھ حصہ باقی تھا وہ بھی مکمل کیا. اگرچہ آج وقت تھوڑا سا زیادہ لگ گیا ہے, لیکن ہمارے تسلسل کے لیے اور ترتیب کے لیے ان چیزوں کا مکمل ہونا ضروری تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اینڈ چھٹ دے.